خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا دوست، آپ کا بھائی پاسٹر آئزک محمود۔ آج بڑے خوبصورت ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں، عید پینتیکوست کیا ہے۔ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے ابھی تک چینل کو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے چینل کو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو عید پینتیکوست کے بارے میں مزید انفارمیشن ملے۔ جی، عید پینتیکوست کی مکمل تفصیل، پس منظر اور لغوی معنی۔ پینتیکوست یونانی زبان کے لفظ پینتیکوست سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے 50واں دن۔ عہد عتیق، جس کو پرانا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ حصہ 2 میں اس کی اہمیت۔ یہ تہوار اصل میں بنی اسرائیل کا ایک پرانا یہودی تہوار تھا، جسے ہفتوں کا تہوار، فیسٹ آف ویک یا شاوٹ کہا جاتا تھا۔ یہ عید فصح، پاس اوور بھی اس کو کہا جاتا تھا، کہ ٹھیک 50 دن بعد منائے جانے والی عید تھی عید پینتیکوست۔ اس دن لوگ اپنی پہلی فصل کا شکرانہ خدا کے حضور پیش کرتے تھے۔ اسی دن کو طور سینا پر خدا کی طرف سے شریعت داس کام ملنے کی یادگاری کے طور پر بھی منایا جاتا تھا۔ عہد جدید، نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹامنٹ میں تبدیلی، مسیحیت میں اس دن کو بالکل ایک نئے اور گہرے اور روحانی مفہوم ملا ہے، جب شریعت کی جگہ انسانوں کے دلوں پر روح پاک کا نزول ہوا۔ بائبل کا واقعہ، اعمال کی کتاب 2 باب 1 سے 4 آیت۔ اناجیل مقدسہ کے مطابق یسوع مسیح نے اپنے مصلوب ہونے سے، جی اٹھنے اور آسمان پر تشریف لے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ایک مددگار، سیکنڈ کمپینین، ہولی اسپرٹ، روح القدس بھیجیں گے۔ انہوں نے شاگردوں کو ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ قوت کا لباس نہ پہن لیں، یروشلم ہی میں ٹھہرے رہیں۔ بائبل کی کتاب رسولوں کے اعمال، جس کو 5ویں اناجیل بھی کہا جاتا ہے، 2 باب میں اس واقعے کی تفصیل یوں ملتی ہے۔ شاگردوں کا جمع ہونا عید فصح کے 50 دن بعد، جب پینتیکوست کا دن آیا تو یسوع مسیح کے تمام شاگرد اور اہل ایمان، تقریباً 120 افراد کی جماعت، یروشلم کے ایک بالائی کمرے میں یک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے۔ آسمانی علامات، اچانک آسمان سے گونجتی ہوئی تیز آندھی کی سی آواز آئی اور سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا۔ پھر انہیں آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، جو ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں۔ غیر زبانیں بولنا، وہ سب روح پاک سے بھر گئے، اور جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی، وہ دوسری زبانوں میں باتیں کرنے لگے۔ معجزہ اور پطرس رسول کا خطبہ۔ اس وقت عید کے موقع پر دنیا بھر سے یہودی یروشلم میں جمع تھے۔ جب انہوں نے یہ شور سنا تو ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ تعجب کا سبب، ہجوم میں شامل لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ گلیل کے رہنے والے جو ان پڑھ یا سادہ لوگ مچھیرے تھے، الگ الگ ملکوں کی مقامی زبانوں اور بولیوں میں خدا کی زبردست اس کی منادی کے کام بیان کر رہے تھے اور اس کی بڑائی کر رہے تھے۔ پطرس رسول کی پہلی منادی، کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ نئے مے کی نشے میں ہیں، لیکن پطرس رسول نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں ایک تاریخی خطبہ دیا۔ انہوں نے یوئیل نبی کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا، آخری دنوں میں ایسا ہوگا، میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ انہوں نے جمع ہو کر مجمع کو بتایا، جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ زندہ ہے،
اور اسی نے یہ روح القدس ہم پر نازل کیا ہے۔ پہلی کلیسیا کا قیام پطرس کا کلام سن کر لوگوں کے دل چھیدے گئے اور انہوں نے پوچھا، بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے توبہ کرنے اور بپتسمہ لینے کی دعوت دی۔ اس دن تقریباً 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یوں مسیحی کلیسیا چرچ کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ عید پینتیکوس کی روحانی اہمیت، پریفرنس آف دا عید پینتیکوس۔ مسیحی الہیت تھیالوجی میں اس عید کو 3 برائڈ وجوہات کی بنیاد پر بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کلیسیا کا یوم پیدائش، برتھ ڈے آف دا چرچ، یہ وہ دن ہے جب ایمانداروں کی انفرادی جماعت ایک عالمگیر روحانی بدن کلیسیا کی شکل میں متحد ہوئی۔ روح پاک نے انہیں ایک قوم، ایک خاندان بنا دیا۔ گواہی اور تبشیر، ایونجلزم کے لیے قوت۔ یسوع کا حکم تھا کہ زمین کی انتہا تک ان کے گواہ بنے۔ پینتیکوس کے دن روح القدس نے شاگردوں کو وہ دلیری، حکمت اور لسانی صلاحیت بخشی جس کی بدولت وہ خوف سے نکل کر بادشاہوں اور قوموں کے سامنے بے خوفی سے انجیل کی منادی کرنے لگے۔ دلوں کی تبدیلی۔ پینتیکوس کا یہ پیغام یہ ہے کہ خدا اب صرف پتھر کی لوحوں پر لکھے احکام کی صورت میں نہیں، بلکہ اپنے روح کے وسیلہ سے انسان کے دل کے اندر رہ کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے گناہ پر غالب آنے کی طاقت دیتا ہے اور محبت اور خوشی اور اطمینان کے پھل پیدا کرتا ہے۔ روایتی عبادات اور رسومات۔ آج کے دور میں یہ عید دنیا بھر کے گرجا گھروں میں مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہے۔ سرخ رنگ کا استعمال۔ اس دن گرجا گھروں کو سرخ رنگ کے پردوں، بینرز یا پھلوں سے سجایا جاتا ہے۔ پادری صاحبان سرخ لباس پہنتے ہیں۔ سرخ رنگ اس آگ کی علامت ہے جو روح پاک کی صورت میں نازل تھی۔ شکر گزاری اور بپتسمہ۔ بہت سی کلیسیاؤں میں اس دن نئے ایمان کو بپتسمہ دیا جاتا ہے اور خصوصی دعائیہ اجتماع، پریئرز، ریلیز منعقد کی جاتی ہیں۔ ملٹی لنگون تلاوت۔ بعض گرجا گھروں میں اعمال دوسرا باب کی تلاوت بیک وقت کی کئی زبانوں میں کی جاتی ہے تاکہ پینتیکوس کے لسانی معجزات کو یاد کیا جائے اور خدا کی برکات خدا کے لوگوں پر نازل ہوں اور خدا اس کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، عید پینتیکوس کے سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یسوع کے شاگرد پہلے خدمت میں سمجھتا اس طریقے سے دلیری کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہر بشر کے لیے، جیسا کہ یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا اپنا روح ہر فرد بشر پر انڈیلے گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آج آپ نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، تو روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ دعا کریں، خدا کے حضور میں جھکیں۔ جب روح القدس مل جاتا ہے تو دلیری آ جاتی ہے اور پھر وہ میں سمجھتا ہوں ہماری اصلاح کرتا ہے۔ جب ہم کسی جگہ میں مجمع میں کھڑے ہوتے تو وہ دلیری دیتا ہے اور ہمیں بر وقت بھولی ہوئی باتوں کو یاد کراتا ہے۔ روح القدس ہمارا عظیم مددگار ہے۔ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو وہ روح القدس ہمیں برکت دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا پسند کروں گا۔ آنکھیں بند کیجیے گا۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک یہوہ پاک خدا، تیرے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم جانتے کہ باپ بیٹے کو بھیجتا ہے اور بیٹا روح القدس کو۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا تو میرے اس بھائی کو، اس بہن کو، اس بچوں کو، اس بزرگ کو خدا تو برکت دے۔ آج کا یہ میسج عید پینتیکوس کا ان کی زندگی میں گھر کر جائے اور خدا اس بھائی کو، اس بہن کو خدا عید پینتیکوس والے دن وہ معجزات نہیں بلکہ اس کی زندگی میں بھی وہ میریکل معجزات ہوں۔ خدا اس میں دلیری آ جائے، یہ تیری خدمت دل سے اور جان فشانی سے کریں۔ خدا تو برکت دے، برکت دے۔ تیرے ہی زندہ جلالی مقدس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔
ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، روح القدس کی رفاقت اس آن لائن میرے بھائی میری بہن اور تیری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ تک ہوتا رہے، خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں، آمین۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اگر یہ آپ کو میسج اچھا لگا ہے تو پلیز لازمی کمنٹ کیجیے گا، آمین کیجیے گا، اور جہاں سے سننے، جس کنٹری سے، جس شہر سے سننے، ضرور اپنا نام لکھ کے بھیجیے گا تاکہ مزید خدا کا کلام پھیلے، اور اس کو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔